اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کی سب سے عظمت والی، برکت والی، فضیلت والی صورت یعنی سورۃ الفاتحہ، سورۃ الشفاء اور تعلیم المسئلہ سورہ الحمد، قرآن عظیم، سبع مثانی کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ در حقیقت قرآن پاک کی یہ سورت، اس کا نام ہے تعلیم المسئلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سوال کرنے کا، دعا کرنے کا، مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ قرآن پاک کی صورت میں سکھایا ہے۔ صرف طریقہ مانگنے کا نہیں سکھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے بندوں کو ایک دعا سکھائی اور وہ دعا بڑی جامع ہے، بڑی اہم ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ نے دعا نہیں سکھائی بلکہ اللہ نے اس دعا کا مانگنا تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں پر فرض کر دیا، لازم کر دیا۔ دعا کا طریقہ بھی سکھایا اور دعا بھی سکھائی، اور صرف سکھائی نہیں بلکہ اس دعا کا مانگنا ہر ایمان والے پر، ہر ایمان والی پر واجب کر دیا، لازم کر دیا۔ تمہیں ہر حال میں مانگنا ہے، نبی ہو یا ولی ہو یا قطب ہو یا ابدال ہو یا صحابی ہوں یا عام ایمان والا ہو، ہر ایمان والے پر نماز فرض ہے، ہر ایمان والے پر نماز فرض، اور نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا تمہیں کرنا ہے، یعنی وہ دعا مانگنا ہر ایمان والے پر اللہ نے لازم کر دیا، فرض کر دیا۔ ہر ایک کو مانگنا ہے، اور ہر نماز میں مانگنا ہے، اور ہر حال میں مانگنا ہے۔ صحت مند ہیں یا بیمار، مسافر ہیں یا مقیم، عالم ہے یا جاہل، بزرگ ہے یا غیر بزرگ، مرد ہے یا عورت، نوجوان ہو یا بزرگ، شہری ہو یا دیہاتی ہو، ہر ایک پر فرض ہے، ہر ایک پر لازم۔ تو صرف یہی نہیں کہ اللہ نے دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا، بلکہ دعا کرنا، دعا بھی سکھائی، اور صرف سکھائی نہیں بلکہ اس دعا کو مانگنا لازم و واجب کر دیا، تمہیں مانگنا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اللہ نے اس دعا کا مانگنا لازم کیا ہو، صرف ضروری قرار دیا ہو، بلکہ ایسی دعا سکھائی، ایسی دعا سکھائی کہ جس کی قبولیت کا بھی اللہ نے وعدہ کر لیا کہ ہم اس دعا کو قبول بھی کریں گے، تم مانگو ہم دیں گے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ جو آیتیں میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی،
اہدنا الصراط المستقیم، پہلے مانگنے کا سلیقہ سکھایا. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس کے بعد وہ دعا سکھائی. کیا کہو گے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ وہ دعا ہے. پہلے تعریف کرنا، اور کیسے تعریف کرو گے؟ تعریف کے کلمات سکھائے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورۃ الصلاۃ، نماز میں پڑھی جانے والی سورت جس کا پڑھنا ضروری ہے، سورہ فاتحہ، یہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان میں آدھی آدھی بٹی ہوئی ہے. آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندوں کے لیے. اور ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتا ہے. لیکن یہ دعا جب قبول ہوگی جب ہم دعا کے معنی سمجھیں، مطلب سمجھیں، اور ٹھہر ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ بھی جواب دے گا. یہ نہیں کہ ایک ہی سانس میں پڑھتے چلے گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ جواب دیتا ہے. رک رک کے پڑھو، ہر آیت پر سانس توڑو. ہر آیت پر سورہ فاتحہ کی رکنا یہ سنت ہے. 7 آیتیں ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر ٹھہرتے تھے. کس نے بتایا؟ جنہوں نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے آپ کو پڑھتے ہوئے سنا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پڑھتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین، رک گئے. پھر الرحمن الرحیم، پھر ٹھہر گئے. مالک یوم الدین، جائز وہ بھی ہے ملا کے پڑھنا، مگر سنت یہی ہے ہر آیت پہ ٹھہر ٹھہر کے اور معنی سمجھ کے پڑھا جائے. کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے خاص ہیں جو عالموں کا رب ہے. جب یہ بندے نے کہا تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ جواب میں کیا کہا؟ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. پھر الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثناخوانی کی ہے، میری مدح کی ہے. پھر بندے نے کہا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے. تو اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، بڑائی، کمالات، خوبیاں بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں بٹی ہوئی ہے. وہ خالص میرے لیے تھی. کون سی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، صرف میرے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے بندے کے درمیان میں بٹی ہوئی ہے. آدھی میرے لیے، آدھی میرے بندے کے لیے. آدھی کا مطلب ایاک نعبد، یہ اللہ کے لیے، اللہ کی مدح ہے، ثنا ہے، اللہ سے وعدہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں.
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ آدھی کیا ہے بندے کے لیے؟ اس میں دعا ہے، اس میں درخواست ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے بندہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، عبادت میں بھی، نماز میں بھی، روزے میں بھی، تلاوت میں بھی، روزی کمانے میں بھی، نکاح کرنے میں بھی، کاروبار میں بھی، ہر چیز میں اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ کیا مانگا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، میری بگڑی بنا دیجئے، میرا کام بن جائے، جس کام کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں یہ کام میرا پورا ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مانگ رہا ہے وہ اسے ملے گا۔ اب اس کے بعد بندہ جب کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ خالص میرے بندے کے لیے ہے پوری، اور میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ اسے ملے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل سچا اور پکا۔ کبھی کبھی آدمی وعدہ کرتا ہے اور ارادہ اس کا ہوتا ہے یہ ہم وعدہ پورا نہیں کریں گے، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اور اسی وقت ان کا ارادہ تھا پورا نہیں کریں گے۔ کہنے چلیے آپ مسجد میں، ایمان و یقین کی بات ہوگی، تو ان کا انشاءاللہ، چلیے انشاءاللہ آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ کہہ دیا، وہ بیچارے چلے گئے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انشاءاللہ اگر کہہ دیں گے تو یہ جلدی سے چلے جائیں گے، ورنہ ابھی اور ٹھہریں گے۔ مقصد یہ ہے انشاءاللہ کا، اور دل میں کیا ارادہ ہے کہ آئیں گے نہیں، ٹلانے کے لیے کہا ہے۔ لب پہ یہ ہے انشاءاللہ کل ضرور آؤں گا میں، اور دل میں یہ ہے کل بھی اس وعدے کو دہراؤں گا میں۔ کل اگر آئیں گے پھر یہی کہیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کرو انشاءاللہ۔ تو یہاں وعدہ بندہ کر رہا ہے مگر وعدہ پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ وعدہ کرنا اور وعدہ پورا نہ کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ یہ کس کی پہچان ہے؟ منافق۔ کس کی؟ کس کی؟ منافق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم اذا وعد وفا، شریف آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں؟ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعریف کر رہا ہے، وہ وعدے کے سچے تھے، صادق الوعد تھے، وعدے کے سچے تھے۔ اللہ کو یہ چیز پسند ہے جبھی تو ذکر کر رہا ہے۔ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور انہی کی اولاد میں ہیں آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نبوت سے پہلے اپنے پارٹنر، کاروبار میں شریک عبداللہ ابن ابی حمزہ کے ساتھ کاروبار میں شرکت کی آپ نے، اور مدینے جب آ گئے تو انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ٹھہریے اور میں ابھی آتا ہوں، آپ یہاں رکیے میں ابھی آتا ہوں، آپ کا جو دین مجھے دینا ہے، جو بقایا ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آپ وہاں ٹھہر گئے، وہ جا کے بھول گئے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ 3 دن کے بعد ان کو یاد آیا، 3 گھنٹے کے بعد نہیں، کئی دن کے بعد؟ پورے 3 دن کے بعد ان کو، ارے صادق اور امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وعدہ کیا تھا۔ جلدی سے وہاں پہنچے تو دیکھا اللہ کے نبی وہیں پہ بیٹھے ہوئے، اور آپ نے فرمایا تم نے مجھے مشقت میں مبتلا کر دیا، تم جب سے گئے ہو ہم یہیں بیٹھے ہوئے۔
یہ ہے وعدے کی اہمیت. وعدہ دین ہے. العیدۃ دین، حدیث میں آتا ہے وعدہ کیا ہے؟ دین ہے. دین ایک ہوتا دین، یہ عربی ہے، زبر زیر سے معنی بدل جاتے ہیں. دین، دین، دین میں دال کے نیچے زیر ہے اور دین میں زبر ہے. دین کے معنی مذہب اور دین، اور دین کے معنی قرضہ. دین معنی قرضہ. وَمِنَ الدَّيْنِ، اور میں قرضے سے پناہ چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پناہ چاہی جن چیزوں کو، میں قرضہ بھی ہے دین. تو حدیث میں آیا العیدۃ دین، وعدہ بھی قرضہ ہے. اور قرضے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر دے دو پھر کبھی واپس نہ دو نا. ہے کتنی تاکید ہے. قرضے کا ادا کرنا فرض ہے. پہلی فرصت میں ادا کرو، بلا ضرورت قرضہ نہ لو، اور اگر لے لیا ہے تو ادا کرو. اور اتنی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا آسمان کی طرف اور سر جھکایا اور سر پکڑ لیا آپ نے، اور آپ نے کہا بڑا سخت حکم اللہ کا آیا ہے. صحابہ سب ڈر گئے، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی سے قرضہ لے اور اس کے بعد وہ ادا نہ کرے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اور پھر زندہ ہو اور پھر شہید ہو اور پھر زندہ ہو اور پھر شہید ہو، جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ قرضہ نہ ادا کر دیا جائے. یہ اسلام میں قرضے کی اہمیت کتنی اہمیت ہے. مرنے کے بعد سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جب کسی آدمی کا انتقال سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تجہیز، تکفین، تدفین، کفن، دفن اور نماز جنازہ. یہ سب سے پہلا نمبر 1. نمبر 2 قرضہ. کیا اس کے بعد؟ تیجا نہیں ہے، اس کے بعد 40واں نہیں ہے، قرآن خوانی کا ذکر نہیں ہے. کاہے کا ذکر ہے؟ کاہے کا؟ قرضہ ادا کرو. کیوں؟ چاہے جتنا نیک آدمی ہے جنت میں وہ جا نہیں سکتا، جنتیوں میں شامل نہیں ہوگا جب تک کہ قرضہ نہیں ادا ہوگا. من بعد وصیت او دین، قرآن میں بار بار آیا وصیت کے بعد اور قرضے کے بعد. حالانکہ وصیت سے بھی پہلے قرضہ ادا ہوگا، اور قرضہ جب ادا ہو جائے گا پھر وصیت پوری کی جائے گی. سب سے پہلے قرضہ. اتنی اہمیت. قرضہ، بیوی کا مہر بھی کاہے میں ہے؟ قرضے میں ہے. جائیداد بٹے گی نہیں، ابھی تقسیم نہیں ہوگی. پہلے قرضہ ادا کرو، اپنوں کا ادا کرو، غیروں کا ادا کرو، بیوی کا جو مہر ہے وہ بھی ادا کرو، اس کے بعد بٹے گا یہ معاملہ. اتنی اہمیت قرضے کی. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ اور جنازہ لایا جاتا. تو جنازہ جو ہے، اگر کوئی بہت بڑا بزرگ آدمی اگر نماز جنازہ پڑھا دے تو دل کو لوگوں کے سکون ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بزرگ نے نماز پڑھائی ہے، اللہ بخش دے گا، ہے نا. بڑے پیر صاحب جنید بغدادی، بایزید بستامی، حضرت مولانا علی میاں صاحب، مولانا منظور صاحب، انہوں نے نماز پڑھائی. وہ شروع کر دیا انہوں نے آتے ہی، الگ الگ بیٹھو، چلو اٹھو وہاں سے ادھر. اور ایک آدمی چلے جاؤ نا ان کے پاس، ادھر بٹھاؤ.
ہٹو وہاں سے، اٹھو جلدی سے، ادھر بولو۔ تو کوئی بزرگ آدمی اگر پڑھا دے نماز تو لوگوں کو تسلی ہوتی، مغفرت ہو جائے، اتنے بڑے بزرگ نے نماز پڑھائی، مولانا ابرار صاحب، قاری صدیق صاحب۔ اور اگر صحابی پڑھا دیں تو جنتی ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں۔ اور اگر خود اللہ کے نبی پڑھائے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ آپ نبیوں کے امام ہیں، اور جب آپ نماز پڑھائیں گے تو پیچھے نماز پڑھنے والے کون ہوں گے؟ صحابہ ہوں گے، وہ بھی جنتی۔ اور جس کی آپ نماز پڑھا رہے ہیں وہ بھی ایمان والا ہے نبی کے زمانے میں، اور جو ایمان والا ایمان والی وہ بھی کون ہے؟ صحابی ہے نا؟ صحابی، ہر صحابی جنتی، جس کی نماز پڑھی جا رہی وہ جنتی، جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں مقتدی وہ جنتی، اور جو نماز پڑھا رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب، نبیوں کے امام۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نماز پڑھوائی جاتی تھی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کیا؟ کہ میں دعا کر دوں گا اللہ مغفرت کر دے گا، اس لیے آپ جنازے میں جاتے تھے باقاعدہ، جب انتقال ہوتا تھا آپ وہاں جاتے تھے، اور تدفین تک واپسی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دنیا میں مصروف اور بزی، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ نماز بھی پڑھانا ہے، قرآن بھی پڑھانا ہے، تبلیغ بھی کرنا ہے، جہاد کے لیے بھی لشکر روانہ کرنا ہے، گھر والوں کے حالات بھی دیکھنا ہے، تقاضے بھی دیکھنا ہے، ایک ایک قدم پہ آپ کی مصروفیت۔ مگر آپ پہلے سے چلے گئے۔ صحابہ کہیں کیا ہیں؟ سب دانشور۔ صحابہ نے سوچا حضور آ جاتے ہیں اور جنازے میں دیر ہو جاتی ہے، بہت سارے کاموں میں حرج ہوتا ہے، یہ اچھی بات نہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ جب جنازہ تیار ہو جائے تب بلائیں گے حضور کو۔ پھر اس کے بعد کہلے نہیں یہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے کہ جنازہ میں آپ کو بلائیں گے تیار ہو جائے گا، جب بھی آپ کا حرج ہوگا نہیں آپ کو بلائیں گے ہی نہیں، جنازہ ہی وہاں لے کے چلے جائیں گے آپ کے گھر کے پاس، مسجد نبوی وہی تو گھر ہے، اور وہاں نماز آپ پڑھاتے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کی جنازے کی نماز آپ نے پڑھائی، اور کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد قبر میں خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو اتارا اور لٹایا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبر میں آپ نے نہ صرف ان کو اتارا بلکہ قبر کا گڑھا کھدنے کے بعد قبر میں لیٹ گئے۔ یہ سب صحابہ کا مقدر تھا۔ مگر قرضے کی اہمیت میں بتا رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ نماز جنازہ سے پہلے پوچھتے اس پر قرضہ تو نہیں ہے، ان پر کسی کا بقایا تو نہیں ہے؟ اگر قرضہ نہ ہوتا تو آپ جنازے کی نماز پڑھاتے، اور اگر قرضہ ہوتا تو آپ کہتے اپنے بھائی کی جنازے کی نماز پڑھ لو۔ اب ظاہر بات ہے ہر امتی کیا چاہے گا؟ اللہ کے نبی موجود اور ہماری نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اور اگر قرضہ نہیں ادا ہوگا تو حضور نماز نہیں پڑھائیں گے۔ کوئی باقی دار رہتا ہی نہیں تھا، اور جب قرضہ اگر آدمی لے مجبوراً اور اس کو ادا کرنے کی نیت ہو تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، ادا کروا دیتا ہے خدا۔ اور پہلے سے نیت ہے کہ دینا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ توفیق ہی نہیں دے گا۔ مگر وہ زمانہ میں بڑا عجیب تھا، کیسے لوگ تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے بھائی کی جنازے کی نماز پڑھ لو تو انہی میں سے کوئی صحابی کھڑے ہوتے اور کہتے اے اللہ کے رسول جتنا پیسہ اس پر باقی ہے وہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں ادا کروں گا، آپ نماز پڑھا دیجیے۔ اللہ کے پیغمبر نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ قرضے کی اتنی اہمیت، تو جس طریقے سے قرضے کی اہمیت ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا؟ العیدۃ دین
جیسے قرضہ اہم ہے ایسے ہی وعدہ بھی قرضے کی طرح ہے. ہوش و حواس میں وعدہ کرو، زبردستی تھوڑی ہے. پورا کرنے کا ارادہ ہو تو وعدہ کرو، پورا کرنے کا ارادہ نہیں، وہ وعدہ کیے جا رہے ہیں. اور آپ بڑے دیندار بھی ہیں، آپ کی دینداری میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ خود بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں اور دوسرے بھی آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں، اور حالانکہ آپ نے قرضہ نہیں ادا، آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا اور آپ نے سمجھا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ بتائیے ہم لوگوں کا یہی حال ہے یا نہیں ہے؟ وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا، اور پھر پورا نہ ہونے پہ شرمندہ بھی نہیں ہے، ملیں گے بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہنس رہے، کوئی ذکر بھی نہیں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا ہم پورا نہیں کر سکے، معاف کیجیے گا، یہ عذر پیش آ گیا، یہ دقت پیش آ گئی، یہ ہو گیا، کچھ نہیں. لوگ سمجھتے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہی تو دین ہے، اصل معاملات ہی اصل دین ہے. لین دین جو لوگوں کے ساتھ ہے اس میں آدمی جب کھڑا ہو، یہی ہے دین. اس لیے کہ تہجد کی بڑی اہمیت ہے، اور روزے کی بڑی اہمیت ہے، اور تراویح کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کی بڑی اہمیت ہے، اور ذکر کی بڑی اہمیت ہے. لیکن سب کے اوپر پانی پھر جائے گا اگر آپ کے معاملات خراب ہیں. سمجھ لیجئے سب رکھا رہ جائے گا. یعنی اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندے اپنا حق معاف نہ کریں. اور وہاں لوگ تو تلاش میں ہوں گے کسی پہ میرا حق نکل آئے، وہاں معاف کرے گا کوئی؟ وہاں باپ تلاش کرے گا میرے بیٹے پہ میرا حق نکلے، اور ماں تلاش کرے گی میری اولاد پہ میرا حق نکلے، تو دوسرا کوئی معاف کرے گا؟ وعدے کی اہمیت بالکل رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے. تو وعدہ کیا ہے، کتنی وعدے کی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی اور عمل سے بھی وعدے کی اہمیت صحابہ کو سمجھائی. ایک صحابیہ تھی، انہوں نے اپنے بچے کو بلایا اور کہا آؤ ہم تمہیں کھجور دیں گے. تو آپ نے فرمایا ہے کھجور تمہارے پاس؟ تم جو جیسے بچے سے کہتے نہیں ہم تمہیں چاکلیٹ دیں گے، ہم تمہیں چاکلیٹ دیں گے، یہاں آؤ. تو آپ نے ان سے پوچھا ہے بھی تمہارے پاس کھجور؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے اللہ کے رسول، میرے پاس کھجور ہے، یہ ہم اسے دیں گے. آپ نے فرمایا اگر نہ ہوتی اور تم نے کہا ہوتا آؤ ہم تمہیں کھجور دیں گے، تو اللہ کے وہاں جھوٹ لکھا جاتا اور یہ وعدہ جھوٹ ہوتا. ہم لوگ کہتے نہیں بچوں سے، آپ بتائیے جھوٹ بولنا ہم خود ہی سکھا رہے ان کو. تو کتنی اہمیت ہے. بدر کا موقع تھا، غزوہ بدر، 313 صحابی، 1000 کا لشکر، 313 صرف. ایک آدمی کی ضرورت تھی، اگر ایک آدمی اور ہو جائے گا تو 314 ہو جائیں، ایک اور ہو جائے تو 315 ہو جائیں گے. ایسا نازک موقع کبھی آیا ہی نہیں. اور مکے سے 2 صحابی چلے، ایک حضرت حذیفہ اور ایک ان کے والد. کہاں چلے یہ؟ ہجرت کر کے مکے سے مدینے. اور راستے میں کافروں کا لشکر، ابو جہل جس کا سردار، اس نے دیکھا یہ جا رہے ہیں، حذیفہ اور ان کے والد کو گرفتار کر لیا. یہ دیکھیں تو کہاں جا رہے ہو بھائی؟ تم مدینے جا رہے ہو نا، اور ہماری ان سے لڑائی ہے، ہم ان سے لڑنے جا رہے ہیں، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. اگر چھوڑ دینے کا مطلب یہ تم ہم سے لڑنے کے لیے آؤ گے. اگر تم ہم سے یہ وعدہ کرو ہم مدینے جائیں گے، مگر تمہارے مقابلے میں جو لشکر آئے گا اس لشکر میں لڑنے نہیں آئیں گے، تو ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں. کون وعدہ کر رہا ہے، لے رہا ہے؟ کون وعدہ لے رہا ہے؟ ابو جہل، اس امت کا فرعون، وہ وعدہ لے رہا ہے. اور کیسے وعدہ لے رہا ہے؟ کیسے؟ خوشی سے نہیں، کیسے؟ زبردستی. اسی شرط پہ چھوڑیں گے، جاؤ گے، لڑنے نہیں آؤ گے. کر لیا ان دونوں نے وعدہ کہ ہم نہیں آئیں گے. اب جب مدینے پہنچے تو بچے بھی جا رہے ہیں جنگ میں لڑنے کے لیے، شوق شہادت. تو یہ بھی لائن میں لگ گئے، حضور ہم بھی چلیں گے، حضرت حذیفہ اور ان کے والد. آپ نے فرمایا تم تو ابو جہل سے وعدہ کر کے آئے ہو، ہم لڑنے نہیں آئیں گے تم سے.
اے اللہ کے رسول وہ تو زبردستی کا وعدہ ہے. آپ نے فرمایا وعدہ بہرحال وعدہ ہے. آج وعدے کی کوئی اہمیت نہیں. کس کے نزدیک؟ جو بے نمازی ہیں ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو نمازی اور دیندار ہے ان کے وہاں یہ حال. وعدہ کیا چیز ہوتی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہمیت دیکھیے آپ. یہ روزمرہ کے ہمارے وہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، بچپن سے لگی ہوئی منگنی یہ وعدہ ہی تو ہے. اور صاحب ایک لمحے میں ٹوٹ گئی، کوئی مسئلہ نہیں. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ، 25 سال تک رہیں آپ کے ساتھ میں. آپ کی 25 سال کی عمر تھی جب نکاح ہوا. غمزدہ تھے تو ایک خاتون آئیں، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نکاح کر لیجئے. اس لیے کہ بچیاں بھی تو ہیں، فاطمہ ہے، زینب ہے، رقیہ، ام کلثوم ہیں. ان بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہے، آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا. کہا کس سے؟ کہا 2 خاتون ہیں، ان میں سے ایک بیوہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ. تو کہا وہ کون؟ کہا بیوہ جو ہیں وہ حضرت سودا ہیں رضی اللہ عنہا، اور غیر شادی شدہ کون ہے؟ آپ کے سب سے محبوب ساتھی ابو بکر صدیق کی بیٹی کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. آپ نے فرمایا بات کرو دونوں سے. حضرت سودا سے بات کی، ان کے والد سے بات کی. انہوں نے کہا بھائی سودا سے پوچھ لو، اگر ان کو اعتراض نہ ہو تو میں راضی ہوں. یہ رشتہ ایسا ہے کوئی رد کیے جانے کے لائق ہے، اتنا مبارک رشتہ. تو خیر حضرت سودا سے نکاح ہو گیا. پھر وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں حضرت صدیق اکبر کے وہاں پہنچی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اپنی بچی کی نسبت طے کر چکا ہوں. عائشہ صدیقہ کی نسبت میں طے کر چکا ہوں. کس سے؟ مطعم ابن عدی کے بیٹے جبیر سے. یعنی میرا وعدہ میں زبان دے چکا ہوں. اور یہاں اتنا اچھا رشتہ آیا. اس سے پہلے جہاں بات کی تھی وہ کیسا رشتہ ہے؟ ہمیں چھوڑو ان کو، یہ زیادہ اچھا ہے. یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس سے اچھا رشتہ کہاں ہوگا؟ امام الانبیاء کی زوجہ بنیں گی وہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنیں گی وہ. مگر صدیق اکبر صدیق ہیں، بات کے بھی سچے، قول کے بھی سچے، عمل کے بھی سچے، نیت کے بھی سچے. کہا رک جاؤ، ابھی ٹھہرو، انکار نہیں ابھی کیا، ٹھہرو. اور جبیر ابن مطعم کے یہاں پہنچے. وہ غیر ایمان والے تھے، باپ بھی غیر ایمان والا، ماں. اس زمانے میں غیر ایمان والوں کے ساتھ رشتہ جائز تھا. تو جا کے مطعم سے کہا کہ وہ میں نے اپنی بیٹی کا جو آپ کے بیٹے سے رشتہ طے کیا تھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی ماں سے پوچھ لیے لڑکے کی. ایسے موقع پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ خود نہ جواب دے کر کے ہوم منسٹر کو آگے کر دیتے ہیں. وزیر داخلہ، بیوی سے سمجھیے میری ان کی کیا رائے ہے. تو ان سے پوچھا حضرت صدیق اکبر نے، تو وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے اپنا دین بدل دیا، آپ کی بیٹی کا دین بھی دوسرا ہے اور میرے بیٹے کا دین دوسرا ہے. مجھے اندیشہ ہے کہیں میرا بیٹا بھی بے دین نہ ہو جائے. یعنی مسلمان ہو جانے کو بے دین کہہ رہی ہیں، بے دین نہ ہو جائے، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں. تو انہوں نے کہا کہ مطعم سے تم کیا کہتے ہو؟ کہنے جو میری بیوی نے کہا وہی ہم بھی کہتے ہیں. اس لیے یہاں تو معاملہ کیا ہے؟ عبد الزوجہ، بیوی کے پجاری. اگر یس کہہ دیا تو کہہ دیا، بس نو نہیں ہو سکتا، بات کٹے گی نہیں. تو حضرت صدیق اکبر وہاں سے چلے آئے. کیوں؟
اس لیے کہ یہ وعدہ جو زبان دی تھی الحمدللہ اس پر قائم رہے، وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے، اور خود پیچھے کیسے نہ ہٹتے، اس لیے وہ ناپاک تھے اور عائشہ صدیقہ پاک تھیں، لہذا پاک خاتون ناپاک لوگوں کے ساتھ کیسے رہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ اور مقدس ترین بیوی کو، خاتون کو منتخب کیا تھا سب سے پاکیزہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے، پھر حضرت صدیق اکبر نے۔ تو یہ کیا ہے؟ وعدے کی اہمیت۔ اور آج ہمارے وہاں کوئی مسئلہ نہیں، تو وعدہ کیا ہے؟ کیا ہے حدیث میں؟ العدۃ دین، وعدہ دین ہے۔ تو بعض لوگ تو ایسے ہوتے جو وعدہ کرتے ہیں ان کا ارادہ ہوتا ہے پورا نہیں کرنا ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا ارادہ ہوتا ہے کریں گے پورا، مگر عین موقع پر کوئی عذر پیش آ جاتا ہے، کوئی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی دقت سامنے آ جاتی ہے، چاہنے کے باوجود وہ وعدہ پورا، ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا۔ لیکن یہ سب بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ بندوں کے ساتھ، چاہے جتنا قول کا پکا ہو، چاہے جیسا وعدہ ہو، لیکن اس کا وعدہ پورا ہو جائے ضروری نہیں۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں میں نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے پہچانا۔ بڑے پکے ارادے کیے، بڑے منصوبے بنائے، کل تو یہ ہو کر کے رہے گا، مگر کوئی طاقت تھی جس نے ہمارے ارادے کو توڑ کے رکھ دیا اور بدل کے رکھ دیا، یعنی جس کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے بندے چاہنے کے باوجود کبھی وعدہ پورا نہیں کر پاتے، مجبوریاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، مگر یہاں جو بتایا گیا اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ نے وعدہ کیا کیا؟ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور اللہ کے وہاں کوئی مجبوری بھی پیش نہیں آ سکتی کہ صاحب پہلے وعدہ کیا تب حالات ویسے نہیں رہے، ہے ہو سکتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر نمازی سے ہر نماز میں جب وہ یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ کیا وعدہ کرتا ہے؟ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے میں اسے دوں گا، عطا کروں گا۔ اب کیا چیز ہے جو اللہ نے کہا ہم سے مانگو؟ پہلے کہا مانگو، پھر کہا سب سے قیمتی چیز مانگو، اور پھر اس کے قبولیت کا وعدہ بھی کر لیا۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کہا پتہ نہیں کیا مانگ بیٹھے یہ لوگ، ہے نا؟ حق پتہ نہیں کیا مانگ لے بندے، اس لیے کیا سب سے قیمتی چیز کیا کہو گے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اے اللہ سیدھے راستے پہ تو ہم چل ہی رہے ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو روزے دار ہیں، ہم تو پرہیزگار ہیں، ولی ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں نماز میں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اور نبی بھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ نبی آتا ہی کاہے کے لیے ہے دنیا میں؟ کاہے کے لیے آتا ہے؟ بولو نا، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبی آتے ہی ہیں۔ آسمان سے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی کاہے کے لیے؟ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہے۔ اللہ کے پیغمبر کیا ہے؟ انک لتہدی علی صراط مستقیم، آپ سیدھا راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ جو پیغمبر سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا، جو کتابیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل کی گئی ہیں، اس کے باوجود اللہ اس پیغمبر سے بھی کیا کہہ رہا ہے؟ آپ بھی جب میرے سامنے کھڑے ہوا کیجئے تو ہم سے کیا مانگیں گے آپ؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ جو خود سیدھا راستہ دکھانے آیا وہ بھی کہہ رہا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہدنا، ہدایت دیجئے مجھے، رہنمائی کیجئے ہماری سیدھے راستے کی طرف۔ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ کیا معنی ہے؟ ہدایت
دو معنی ہیں۔ ایک ہدایت کے معنی ہے اراعۃ الطریق، یہ بیچ میں جگہ کس کے لیے رکھی گئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی آنے والا ہے کیا؟ کچھ فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑی کیا؟ ارے مل کے بیٹھیے نا، جیسے صفیں پوری کی جاتی ہیں ایسے بیٹھنا بھی چاہیے نا، بیچ میں خلا ہو تو خود سے بھرنا چاہیے اس کو۔ تو ایک تو ہدایت کے معنی ہیں اراعۃ الطریق، اراعت کے معنی دکھانا اور طریق معنی راستہ، راستہ دکھانا۔ انہوں نے پوچھا، انجان آدمی تھے کسی اور محلے کے کسی اور شہر کے، کہنے مسجد کہاں پہ ہے؟ تو کہا کہ ادھر چلے جائیے اور وہ سامنے مسجد ہے، دائیں طرف مڑ جائیے گا تو وہاں جو ہے وہ غوثیہ ہے، اور اس کے بعد وہ اور آگے بڑھ جائے رزاقی ہے، اور اس کے بعد ادھر چلے جائیے تو وہاں سبحانیہ ہے، اور یہاں چلے آئیے تو پھر عائشہ ہے۔ راستہ بتا رہے ہیں اس کو، ہے نا، یہ راستہ دکھانا ہے، بتا دیا آپ نے۔ ضروری نہیں آپ نے راستہ دکھایا ہے آدمی منزل پہ پہنچ جائے، ہو سکتا ہے وہ ادھر گھوم جائے ادھر گھوم جائے اور وہاں پر نہ پہنچے۔ تو آسمانی کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں یہ راستہ دکھانے کے لیے ہیں، اور اللہ نبی کو جو دنیا میں بھیجتا کاہے کے لیے؟ جنت کا اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ لیکن ایک ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے منزل پر ہاتھ پکڑ کر کے پہنچا دینا۔ ہدایت کے دو معنی، ایک ہے راستہ دکھانا، ایک ہے منزل پر ہاتھ پکڑ کر پہنچا دینا جہاں بھٹکنے کا بہکنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو پہلے معنی کے اعتبار سے نبی ہادی ہوتا ہے، آسمانی کتابیں راستہ دکھاتی ہیں، نبی راستہ دکھاتے ہیں، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے اللہ ہدایت دیتا ہے، یعنی منزل مقصود پر پہنچا دینا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اکیلے اللہ کا کام ہے، اور راستہ دکھانا صحیح یہ نبی کا کام ہے، یہ آسمانی کتابوں کا کام ہے۔ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ منزل مقصود پر پہنچا دے، ہدایت راستہ بتا دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں جن لوگوں کی آپ نے رہبری رہنمائی کی، اپنی زبان سے قرآن پڑھ کے سنایا، معجزے آپ نے دکھائے، اور اس کے باوجود انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو کیوں؟ راستہ تو آپ دکھا رہے تھے مگر انہوں نے اس راستے پہ چلنا ہی گوارا نہ کیا۔ نبی کا کام راستہ دکھانا ہے، راستے پہ چلانا نبی کا کام نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں پتہ ہے؟ آپ نے حضرت ابو طالب کو، جو آپ کے چچا تھے اور شفیق چچا، مہربان چچا، پرورش کرنے والے چچا، ٹوٹ کر محبت کرنے والے چچا، آپ کی خاطر عربوں سے لڑنے اور دشمنی مول لینے والے چچا، آپ نے بہت چاہا کہ یہ سیدھے راستے پہ چل پڑیں۔ آپ ان کو راستہ دکھا رہے ہیں اور چاہتے بھی ہیں، اور ہر ممکن کوشش آپ نے کی، مگر اس کے باوجود وہ راستے پر چلے نہیں۔ جب نہیں چلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، بہت غم ہوا۔ جب غم ہوا تو جبریل علیہ السلام آئے اور قرآن کی آیت لے کر آئے۔ کون سی آیت پتہ ہے؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کو آپ چاہیں اس کو سیدھے راستے پر چلا نہیں سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہے گا سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ کہاں سے؟ حبش سے بلال کو بلا لیا، اور بصرہ سے حضرت حسن کو بلا لیا، اور روم سے حضرت صہیب کو بلا لیا، اور فارس سے حضرت سلمان کو بلا لیا، اور نینوا سے حضرت عداس کو بلا لیا، مگر ابو جہل مکے ہی میں تھا، اور اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے فرمائش کی اور دیکھ بھی لیا، اور پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سن بھی لیا، مگر اس کے باوجود وہ ہدایت پر چلا نہیں سیدھے راستے پر۔ اس لیے ہدایت کے 2 معنی ہیں، قرآن بھی رہنمائی کے لیے ہے اور اللہ کے پیغمبر بھی رہنمائی کے لیے ہیں۔
لیکن رہنمائی کا مطلب راستہ دکھائیں گے آپ، راستہ بتائیں گے آپ، لیکن منزل مقصود پر پہنچا دینا، رکاوٹوں کو دور کر دینا، توفیق دے دینا اس راستے پر چلنے کی، ایمان دل کے اندر اتار دینا، یہ کس کا؟ نبی کا بھی کام نہیں ہے۔ کس کا کام ہے؟ اکیلے اللہ کا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی کا کام نہیں ہے سیدھے راستے پر چلا دینا۔ کیا انگلی سے کیا اشارہ کر رہے ہیں ہم؟ کچھ تو سبحان اللہ، سبحان، یہ اچھی رہی، ابھی سے شروع ہو گیا۔ تو صرف یہی نہیں، اللہ کے نبی سیدھے راستے پر چلا نہیں سکتے، توفیق نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ کے پیغمبر یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ اس کو توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کو ہدایت ملے گی یا نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ ہی جانتا ہے کون ہدایت پانے والے ہیں، کون سیدھے راستے پر آنے والے ہیں۔ اس لیے توفیق دینا، سیدھے راستے پر چلانا، منزل پر پہنچا دینا، یہ کام اکیلے اللہ کا ہے، اور اس لیے منزل پر پہنچنے کی ضرورت کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ کون چاہتا منزل پہ نہ پہنچیں؟ چلتے بھی رہیں اور منزل پہ بھی نہ پہنچیں؟ کون چاہتا ہے؟ کاروبار کریں اور گھاٹا ہو جائے؟ کون چاہتا ہے؟ علاج کریں اور شفا نہ ہو؟ کون چاہتا ہے؟ شادی کریں اور اس کے بعد گھر میں بجائے سکون کے شادی خانہ آبادی نہ بلکہ خانہ بربادی ہو جائے؟ کون چاہتا ہے؟ چاہتا ہے کوئی؟ صراط مستقیم کی ضرورت دنیا کے لیے بھی ہے اور دین کے لیے بھی ہے۔ یہ اتنی اہم ترین دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بندوں کو سکھائی بلکہ اللہ نے اس دعا کا مانگنا کیا کر دیا؟ فرض کر دیا۔ مانگنا پڑے گا تمہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازوں میں ہر نماز میں تمہیں مانگنا ہے۔ یہ تمہارے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر دنیا کے لیے صراط مستقیم کی ضرورت ہے، سیدھا راستہ۔ سیدھے راستے کا مطلب یعنی بالکل صحیح ہو، جس کی وجہ سے ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں۔ مثال کے طور پر آپ مریض ہیں، بیمار ہیں آپ، تو آپ کو ضرورت کاہے کی ہے؟ بتائیے، کہ صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں، اور پھر ڈاکٹر کی صحیح سمجھ میں مرض بھی آ جائے، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر جو دوا لکھے وہ دوا بھی بالکل صحیح ہو، تیر بہدف، اور پھر دوا سے فائدہ بھی ہو۔ چاہتے نہیں چاہتے؟ کسی ڈاکٹر کے بس میں نہیں ہے مریض کو شفا دینا، کسی دوا میں یہ پاور نہیں ہے کہ وہ آدمی کو ٹھیک کر دے۔ ضروری نہیں ڈاکٹر کی مرض پکڑ میں آ جائے، ہر چیز میں وہ کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے۔ اسی لیے پہلے جو حکیم تھے اور ڈاکٹر تھے وہ کیسے تھے؟ جھولا چھاپ تھے، وہ بڑے ماہر تھے، وہ لوگ اپنے فن کے امام تھے۔ وہ لوگ اتنے ماہر تھے کہ اگر دھاگا باندھ دیا گیا مریض کے ہاتھ میں اور نبض بھی نہیں دیکھی، انہوں نے بیماری بھی لکھی اور دوا بھی لکھ دی اور بالکل صحیح۔ ایک حکیم صاحب تھے، اور کیسے؟ نہ ایکس رے، نہ الٹرا ساؤنڈ، کوئی جانچ نہیں۔ آج تو جانچ کے بغیر چلتے نہیں، اور جانچ کے بعد بھی کامیاب نہیں۔ ایک آدمی کے سر کے اوپر پھوڑے اور کسی طرح نہ اچھے ہوں، سارے لوگ علاج کرتے کرتے جھول گئے۔ ایک حکیم نے دیکھا، کہنے اس کا علاج ایک ہی ہے، اور اس کا علاج ہے بریانی۔ کیا ہے؟ بریانی۔ اور کہا بریانی بھی کون سی؟ جو دیسی گھی میں پکائی گئی۔ کہا پھر؟ کہا اس بریانی کو جو گرم ہو بالکل، اس کے سر کے اوپر ملا جائے اور سر پہ پھوڑے، اس پہ ملا جائے۔ یہ چیخے گا، چلائے گا، پرواہ نہ کرنا،
خیر صاحب لوگوں نے یہی کیا. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا, اس کی ناک سے اتنا بڑا کھجورا باہر آ گیا. کیا کہا, یہ جو ہے بریانی کا عاشق ہے. اور ناک کے اندر یہ بیٹھ گیا تھا دماغ میں جا کر کے, اپنی جگہ بنا کر نکل ہی نہیں رہا تھا. اس کی خوشبو جیسے پہنچی باہر آ گئے. یہ طبیب تھے, یہ حکیم تھے, یہ ڈاکٹر تھے, مگر اس کے باوجود ان کو بھروسہ اپنی ڈاکٹری پر نہیں تھا. یہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے, اللہ یہ مریض آیا ہے صحیح سمجھ عطا فرما, اس کا مرض پکڑ میں آ جائے, اے اللہ شفا دے دیے. اور جتنے طبیب اور ڈاکٹر تھے جب وہ نسخہ لکھتے تھے تو نسخے پہ پہلے کیا لکھتے تھے بتاؤ, کیا لکھتے تھے؟ ہوا شافی, شفا دینے والا وہ. کہا آپ MBBS ہیں, MD ہے, آپ BMS ہیں, آپ اتنے ماہر ڈاکٹر سرجن ہیں, آپ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ شافی جو لکھ رہے ہیں یہ تو بیک ورڈ لوگ لکھتے ہیں. کہ تمہیں کیا پتا ہے, ہم سے پوچھئے. یہی دوا فائدہ کر رہی, یہی دوا نقصان کر رہی. 70 مرتبہ اس نے فائدہ کیا مگر دوسرے مریض کو وہی مرض ہے مگر فائدہ نہیں کر رہی. یہ دوا بھی پوچھتی ہے نا پہلے, فائدہ کریں نہ کریں. تاثیر مانتا ہوں دوا و دعا میں ہے, صحت مگر مریض کی حکم خدا میں ہے. اس لیے دنیا کے کاموں کے لیے بھی کاہے کی ضرورت ہے؟ صراط مستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے, سمجھ میں آ جائے, صحیح جگہ پہ پہنچ جائیں, صحیح معالج مل جائے, اس کی سمجھ میں مرض آ جائے, اس کی دوا بالکل موافق آ جائے. اور کاروبار کے لیے نکلے تو ٹیڑھے بیڑے راستے کی ضرورت ہے, اے اللہ صحیح سودا کر لے, اس میں گھاٹا نہ ہو, نفع کا سودا ہو جائے, وقت کے اوپر کام ہو جائے. ورنہ پتہ چلا کہ ہونے والا ہے اور صاحب پھر ہلک گیا اور مہینوں گزر گئے, صاحب پھنسا ہوا ہے پیسہ. ارے ہے یا نہیں؟ صراط مستقیم کی ضرورت دنیا کے ہر کام میں بھی ہے اور آخرت کے بھی ہر کام میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو بندوں کو ضرورت پتہ ہے, اور کا بندے تو جانتے نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا مانگو, اور یہ نہیں کہا چاہے مانگو چاہے, یہ نہیں, مانگنا پڑے گی تمہیں, فرض کر دیا, لازم کر دیا. اور ایک مرتبہ نہیں, ہر وقت نماز کے اندر مانگو اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ ہے. کیوں؟ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں, آپ اشراق بھی پڑھتے ہیں, آپ اوابین بھی پڑھتے ہیں, کبھی آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی, مگر کیسے, کس کی برکت سے؟ اللہ کی برکت. کوئی ٹھیک نہیں ہے کب آپ کے اوپر یہ حال طاری ہو جائے, تہجد تو چھوڑیے, آپ فرض نمازیں چھوڑ دیں, اذان ہوتی رہے, اور جیسے غیر مسلم نہیں پڑھتا اس کو اذان سے تکلیف ہو رہی ہے, اذان کی آواز سے آپ کو بھی تکلیف ہونے لگے, ایسے مسلمان بھی ہے. مسجد میں آنا اور سیڑھیوں تک آنا اور استنجے خانے تک آنا اور پھر واپس بیرنگ چلے جانا واپس, یہ کیا ہے؟ کیا بات ہے یہ آخر؟ اہدنا الصراط المستقیم کی ضرورت ہے, مانگتے رہو. کسی وقت ہو سکتا ہے اللہ توفیق تم سے چھین لے. اور کب تک یہ معاملہ رہے گا بولو؟ کب تک؟ کب تک؟ 40 سال 50 سال, مرنے کے وقت تک. ایک بزرگ کا وقت طاری ہوا, اخیر ٹائم, اور اخیر ٹائم جب ہوتا ہے تو کیا مسئلہ ہے, کیا حکم ہے, کیا کرنا چاہیے؟ اس سے کہنا چاہیے آپ کا کاروبار بڑا اچھا ہے, اور آپ کی مکان بڑا اچھا ہے, اور آپ کے بچے, یہ کہنا چاہیے اخیر میں. کیا کرنا چاہیے؟ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ, اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو, یعنی ان کے سامنے آہستہ آہستہ پڑھا کرو. اگر ان کو یاد آ جائے گا وہ بھی پڑھ لیں گے, اور اس کے بعد کیا ہوگا پھر؟ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ کے مر گئے تو سیدھے جنت میں جائیں گے, کہا جاتا ہے نا. تو ایک بزرگ کی یہی کیفیت طاری ہوئی, اور اس کے بعد کیا, وہ کیا کہتے تھے, ابھی نہیں. لوگ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. سارے لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی, یا اللہ یہ بزرگ ہیں ہمارے اور رات دن دین کی باتیں کرنے والے, ہم لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہ کلمہ کرے ابھی نہیں.
وہ کیفیت ختم ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد، وقت نہیں آیا تھا ان کی موت کا، تو ان کے حاضرین نے، مریدین نے، اور ان کی عیادت کرنے والے اور تیمارداری کرنے والوں نے، حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم لوگ کلمہ پڑھ رہے، آپ کہہ رہے ابھی نہیں، کہلے تمہیں نہیں پتا، تم لوگ تو کلمہ پڑھ رہے تھے اور ہم شیطان کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے موقع پہ وہ آتا ہے، زندگی بھر نماز نہیں پڑھنے دی، اور اخیر میں چاہتا ہے ایمان کے ساتھ یہ رخصت نہ ہونے پائے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ تو وہ ہم سے کہہ رہا تھا کامیاب چلے گئے تم، میرا داؤں تمہارے اوپر چلا نہیں، میں نے بہت کوشش کی تم کو بہکانے کی، تو میں کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی مرنا، ابھی مرے کہاں ہیں؟ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے ہمیں اطمینان نہیں ہے تیری طرف سے۔ اس لیے ضرورت کا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی ضرورت کب تک ہے؟ مرتے دم تک ہے، اور روزانہ ہے، فجر میں بھی ہے، ظہر میں بھی ہے، عصر میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، عشاء میں بھی ہے، ہر نماز میں ضرورت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اور اگر دکھا دیا ہے اللہ تو اسی پر قائم رکھیے، اسی پہ ہمیں موت دیجئے، اے اللہ مرتے دم تک اس پر ہمیں قائم رکھیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے۔ حدیث میں آتا ہے آدمی کے دل ایسے ہیں جیسے ایک پر ہو۔ پر کیسا ہوتا ہے؟ بہت وزنی ہوتا ہے نا، ہے نا؟ پر ہلکا، ذرا سا ہوا چلی ادھر پلٹ گیا، پھر ہوا ادھر سے آئی ادھر پلٹ گیا۔ کہ آدمی کے دل ایسے ہیں جیسے میدان میں پڑا ہوا پرندے کا پر، کبھی ادھر پلٹا، کبھی ادھر پلٹا، کبھی ادھر پلٹا، کبھی ادھر پلٹا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کا دل، جدھر چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ لہذا اللہ ہی سے درخواست کرو، اے اللہ اس کو سیدھے طرف پلٹیے، اسی پر قائم رکھیے۔ یہ اخیر تک اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی مانگنے، صدیق اکبر کیا مانگتے تھے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کی ضرورت سمجھ میں آتی کب؟ جب رمضان چلا جاتا ہے نا؟ رمضان میں دیکھتے ہیں آپ مسجد میں جو نماز کے پابند ہیں 5 وقت کے پورے سال کے، ان کو جگہ نہیں مل رہی، اور جو برساتی مینڈک کی طرح نئے نمازی رمضانی وہ پہلے سے مسجد کے اندر جانمازیں بچھائے ہوئے ہیں، اور بالکل ایک دم سے بکنگ ہو چکی ہے، ریزرویشن ہو چکا ہے، باہر کھڑے ہوئے۔ اور ادھر عید کا چاند نکلا، وہ سارے کے سارے جو آئے تھے 1 سال کے بعد، اب یہ 1 سال کے بعد پھر دکھیں گے۔ ان کو کیا ہوا؟ یہ 1 مہینے تک پڑھتے رہے اور پھر غائب ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھے راستے کو سمجھنے میں بندوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ کسی قادیانی سے پوچھئے آپ، تم جس راستے پہ چل رہے ہو تمہارا راستہ سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے؟ کیا کہے گا وہ؟ کیا کہے گا؟ حالانکہ وہ غیر ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اور جو آپ کو صرف نبی مانے آخری نبی نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سیدھے راستے پہ ہیں۔ آپ رافضیوں سے پوچھئے کہ آپ لوگ سیدھے راستے پہ ہیں یا ابو بکر و عمر سیدھے راستے پہ؟ کہلے ہم لوگ ہیں، ابو بکر و عمر سیدھے راستے پہ نہیں تھے۔ آپ بتائیں کہیں گے نہیں؟ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ یہ سیدھے راستے پہ ہیں، اپنے آپ کو یہ سیدھے راستے پہ ہیں۔ اور اگر آپ ان سے بحث کریں تو کیا کریں گے؟ وہ کیا پڑھ کے سنائیں گے؟ آپ کو رامائن پڑھ کے سنائیں گے نا؟ کیا پڑھ کے سنائیں گے؟ ہم سیدھے راستے پر جو دلیلیں پیش کریں گے وہ کون سی کتاب سے پیش کریں گے؟ قرآن آپ کے سامنے رکھیں گے، حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ تو پھر کیا کرے؟ سیدھا راستہ ہے نہیں وہ۔ اگر سیدھا راستے کو پہچاننے میں غلطی نہ ہوتی تو وہ رافضی نہ ہوتے، وہ قادیانی نہ ہوتے، اور وہ غیر مقلد نہ ہوتے۔ اور اسی طریقے سے 72 فرقوں میں جو امت بٹی ہے، یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ کہا سیدھا راستہ ہم سے مانگو،
اور دیکھو سیدھے راستے کے پہچاننے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے سیدھا راستہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں باقاعدہ، خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے، سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے۔ اللہ نے کیا بتایا سیدھا راستے کی تک فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہے قرآن کا راستہ، بعض نے کہا صراط مستقیم سے مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، بعض نے کہا اس سے مراد ہے اللہ کے نبی و صحابہ کا راستہ، بعض نے کہا اس سے مراد ہے دین اسلام، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ قبول نہیں کرے گا، بعض نے کہا اس سے مراد ہے حق اور سچ، حق کا راستہ۔ مگر یہ ساری باتیں الگ الگ، بات ایک ہی ہے۔ جس نے حضرت ابو العالیہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے صراط محمد و صاحبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور آپ کے دونوں ساتھیوں کا راستہ۔ آپ کے دونوں ساتھی کون کون؟ ابو بکر عمر کا راستہ۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر کی پیروی کرنا اور عمر کی پیروی کرنا۔ تو جو اللہ کے، یہ کون کھڑا ہوا ہے زینے پہ؟ کون ہے؟ دیکھیے تو اسی کو بلا لو نا، یہ مسجد میں نہیں آ پاتا ہے کیا؟ تو کیا کہا؟ جس نے اللہ کے نبی اور ابو بکر و عمر کا راستہ اپنایا، اس نے کون سا اس نے حق کی پیروی کی، اور جس نے حق کی پیروی کی اس نے اسلام کی پیروی کی، اور جس نے اسلام کی پیروی کی اس نے قرآن کی پیروی کی۔ تو در حقیقت یہ ایک ہی راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا صراط مستقیم کیا ہے، پہچاننے میں غلطی نہ ہو جائے۔ کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ کیسے؟ قرآن دیکھ کے نہیں سمجھ میں آیا گا، یہ حدیث دیکھ کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کہ بخاری شریف ہے، اردو میں ہے، پڑھ لو، یہی ہے سیدھا راستہ۔ آمین زور سے کہیں یا دھیرے سے کہیں، کہ بخاری پڑھ لو۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں نہ پڑھیں، کہ یہ بخاری شریف پڑھ لو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کتابیں پڑھ کے آئے گا؟ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دیجئے، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا دیجئے جن لوگوں کے راستے، جس راستے پر چلنے والوں پر آپ نے انعام فرمایا، جن پر آپ نے انعام فرمایا وہ راستے، اس راستے پہ چلائیے۔ اب بات پھر بھی ادھوری رہی، جن پہ انعام ہوا، انعام کس پہ ہوا؟ جس کو حکومت ملی، یہ کیا ہے؟ بولو، انعام ہے۔ جس کو خزانہ ملا سب سے بڑا، یہ کیا ہے؟ یہ انعام نہیں ہے۔ یہ انعام تو ایسا ہے جو اللہ کس کو دیتا ہے؟ اپنے جن کو چاہتا ہے ان کو بھی دیتا ہے، اور جن سے نفرت کرتا ہے ان کو بھی دیتا ہے۔ پوری دنیا پہ حکومت اللہ نے 4 بادشاہوں کو دی ہے، ان میں سے 2 ایمان والے ہیں اور 2 غیر ایمان والے۔ ایمان والے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر، حضرت ذوالقرنین، اور غیر ایمان والے کون ہیں؟ نمرود اور بخت نصر۔ یہ انعام تھوڑی ہے۔ انعام سے مراد کون سا انعام ہے؟ ایمان کا انعام، ہدایت کا انعام، دین کا انعام، جن پر اللہ نے انعام فرمایا اے اللہ اس راستے پر ہمیں چلا دیجئے، جس راستے پر لوگ چلتے رہے ان پر آپ کی نعمتیں برستی رہیں، اے اللہ وہی راستہ ہمیں دکھا دیجئے۔ پھر وہی بات، وہ کون لوگ تھے جن پر اللہ کی نعمتیں برستی رہیں؟ بات تو پھر بھی صاف نہیں ہوئی۔ کہا اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کھول دیا، کیا کہا؟ ہم نے انعام کن کن لوگوں کو دیا تمہیں بتائے دے رہے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ کیا کہا؟ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا 100% کہنا مانے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اس کے رسول کا مکمل کہنا مانے گا تو قیامت کے دن اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ نے کہا کس پر انعام فرمایا پتہ ہے تمہیں؟ من النبیین، نبیوں پر انعام فرمایا، والصدیقین، اور صدیقین پر انعام فرمایا، والشہداء والصالحین، شہیدوں پر، اولیاء اللہ پر۔ کیا کہا قرآن نے؟ یہ 4 طرح کے لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں
وہی راستہ صراط مستقیم ہے، بھول نہ جانا، بھٹک نہ جانا۔ نبیوں کو چلتے ہوئے دیکھو، صدیقین کو چلتے ہوئے دیکھو، کتاب سے نہیں پتہ چلے گا، اس راستے پر جو لوگ چلے ہیں ان کو دیکھو تو تمہیں صراط مستقیم نصیب ہوگا۔ خالی کتاب پڑھ کے کوئی ڈاکٹر، انجینئر، اچھا باورچی بن سکتا ماہر کھانے پکانے کی کتاب دیکھ کر کے؟ ضرورت ہے ان لوگوں کی، ان لوگوں کو تلاش کرو۔ یہ نہیں کہا خالی نبیوں کا راستہ، کیوں؟ اللہ کے نبی دنیا میں ہمیشہ بولو نہیں رہیں گے، اس لیے اللہ نے اس میں 3 اور ایسے لوگ شامل کر دیے جو دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون کون؟ کا صدیقین، شہید اور صالحین، یعنی جن کی پوری زندگی بالکل سنت کے مطابق ہو، ان کے راستے پہ یہی صراط مستقیم ہے۔ کل یہ 30 اور 40واں ہوتا رہا، اور یہ اللہ کے جو مقبول محبوب بندے جن کی کرامتیں سنتے ہو، بزرگی کے قائل ہو، کہ یہ سب جو ہے ان کے مرنے پہ تو 30 ہوا نہیں، 40واں ان کے وہاں نہیں ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر کے اوپر اعلان نہیں ہوا قرآن خوانی ہوگی رسولی مسجد میں؟ بولو، یہ راستہ ان کا ہے، یہی ہمارا راستہ ہے۔ نام ان کا لے رہے ہیں مگر ہم تو اعلان کریں گے، ہم تو 30 بھی کریں گے، 40واں بھی کریں گے۔ کس کا راستہ؟ نبیوں والا راستہ، صدیقین والا راستہ، شہیدوں والا راستہ۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد قرآن خوانی ہوئی تھی مسجد نبوی میں، بولو۔ اچھا 30 ہوا تھا؟ بولو نا، 40واں ہوا؟ اللہ کے پیغمبر کی بیویاں، آپ کی مبارک بیٹیاں، آپ کے مبارک بیٹے، سب کا انتقال ہوتا رہا، کچھ نہیں، صرف دعا۔ مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت، صدقہ، ایصال ثواب اپنی طرف سے کرے آدمی، قرآن پڑھے، اپنے گھر سے پڑھے، مگر یہ اعلان کرنا یہ تو کبھی نہیں ہوا۔ جو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ دین نہیں ہے۔ عید کی نماز میں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے یا ظہر کی نماز میں؟ بولو، عید میں ہوتی نا۔ یہ ظہر میں اذان ہو رہی ہے اور مغرب میں ہو رہی، عید میں کاہے کے لیے اذان نہیں ہو رہی؟ یا تو زیادہ مجمع ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہوئی تو نہیں ہوگی، اگر دو گے تو بدعتی کہلاؤ گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کو اگر دیکھنا ہے تو فرما ان لوگوں کے راستے کو دیکھو جو اس راستے پر چلے، اللہ نے ان پہ نعمتیں برسا دی ہیں، انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ صدیقین کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ اور جب کسی چیز کو خوب سمجھایا جاتا، ہو سکتا ابھی نہ سمجھ پائے، تو پھر کیسے سمجھایا جاتا ہے؟ اس کی ضد سے سمجھایا جاتا ہے۔ کہتا سایہ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کہلے وہ تو ہمیں نہیں پتا۔ کہا دھوپ دیکھی ہے؟ دھوپ دیکھی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا دھوپ دیکھی تو سایہ سمجھ لو، جہاں دھوپ نہ ہو وہ سایہ ہے۔ رات ہم نہیں جانتے۔ کہا دن دیکھا ہے؟ دن میں اجالا ہوتا ہے، رات میں اندھیرا ہوتا ہے۔ اللہ کا صراط مستقیم سمجھنا ہے تو اس کے دونوں طریقے اللہ نے سمجھا دیے۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے جس راستے پر چلنے والوں پر تیرا انعام برسا ہے، اور تو نے بتا دیا وہ انبیاء ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہے، صالحین ہیں۔ اللہ آگے کیا کہہ رہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے سے بچا لیجئے جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے، جن پر تیرا غضب، ان پر تو انعام نازل ہوا، وہ راستہ چاہیے۔ ان لوگوں والا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو تیرے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو بھٹک گئے۔ اچھا جن پہ انعام ہوا اللہ نے بتا دیا، کس پہ انعام ہوا؟ بولو نا، اللہ کا انعام کس کس پہ ہوا؟ نہیں بتا رہے، نہیں بتا رہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، اللہ ان کے راستے سے بچا لیجئے ہم کو۔ آپ نہیں بچائیں گے تو اس راستے پہ ہم چل پڑیں گے، وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ اچھا غضب کس پہ نازل ہوا؟ اور
گمراہ کون لوگ ہوئے؟ گمراہوں کے راستے بچا لیے، جن پہ غضب نازل ہوا ان کے راستے سے بچا لیے۔ جیسے اللہ نے بتایا ہمارے وہ بندے جن پر ہمارا انعام ہوا ہے وہ بھی خدا نے بتا دیے، انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین۔ اور جن پر غضب نازل ہوا وہ بھی بتا دیا، ان کے راستے پہ نہ چلنا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن پر غضب نازل ہوا اس سے مراد ہے یہودی۔ کون مراد ہے؟ یہودی۔ آسمانی کتابیں ان کے پاس تھیں مگر پھر بھی ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ غضب یعنی غصہ۔ کیا کیسے غصہ نازل ہوا؟ اللہ نے بندر بنایا، خنزیر بنایا، طرح طرح کے عذاب ان کے اوپر نازل فرمائے، بار بار غضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کی لعنت ان پر برسی۔ کیوں برسی؟ وہ یہودی ہیں، بس خالی یہودی نہیں، اللہ یہودی اور یہودیوں والی صفت طریقے سے ہمیں بچا لیجئے۔ یہودیوں پر غضب کیوں نازل ہوا بھائی؟ وجہ کہ یہ سارے کے سارے لوگ سچائی کو جانتے تھے، آسمانی کتاب والے تھے، علم ان کے پاس تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ سستی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، دنیا کے فائدے کے لیے، نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ یہودیوں کا راستہ ہے، اس راستے پر ہم بھی چلتے نہیں چلتے؟ بولو۔ نماز فرض ہے، جانتے نہیں جانتے سب، اور اس کے بعد جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ کون سا راستہ ہوا؟ یہودیوں والا ہوا نا، جاننے کے بعد نہ ماننا، جاننے کے بعد عمل نہ کرنا۔ اللہ کے آخری نبی کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ کا کلمہ یہودیوں نے نہیں پڑھا۔ کیا نہیں کیا؟ زکوٰۃ فرض ہے، جانتے ہیں مگر ادا نہیں کر رہے۔ کیوں؟ مال کی محبت ہے، ان کے وہاں بھی مال کی محبت تھی۔ اسی طرح حج کرنا فرض ہے، جانتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے۔ جاننے کے بعد عمل نہ کرنا، حق کی مخالفت کرنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ مغضوب والا طریقہ ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور ظاہر ہے ایک آدمی جانتا نہیں، اس سے غلطی ہو جائے، اور ایک آدمی ہے جانتا ہے، آنکھیں ہیں اس کی کنویں میں گر رہا ہے، غصہ کس پہ آئے گا؟ جو اندھا ہے اس پہ آئے گا؟ کس پہ آئے گا؟ میاں آنکھیں تو شرم نہیں معلوم ہو رہی، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، دن کا اجالا ہے، پھر بھی کنویں میں گر گئے۔ علم ہے، مسئلے معلوم ہیں، مگر اس کے باوجود طے کر لیا ہمیں ماننا نہیں ہے، اس کے خلاف ہی کرنا ہے۔ یہ راستہ یہودیوں والا راستہ ہے، اور مسلمان اللہ سے کہہ تو رہا ہے اے اللہ غضب والے راستے سے بچا لیجئے، مگر چل اسی راستے پر رہا ہے، جانتا ہے اور مانتا نہیں۔ تیجا سنت نہیں ہے، 40واں بدعت ہے، جانتے سمے مگر ڈیگیں پک رہی ہیں، اور بلایا جا رہا ہے سب کو، اور رشتہ دار آ کے کھا رہے ہیں، زرق برق کپڑے پہن کر کے آ رہے ہیں، ان کے وہاں تو موت ہوئی، ان کے وہاں خوشی ہے۔ ایک صاحب تو کہنے لگے بتائیے غضب ہو گیا، آپ کے ابا کا تیجا تھا، آپ نے بلایا تک نہیں، خبر ہی نہیں دی آپ نے، بتائیے حد ختم کر دیا آپ نے۔ جیسے لوگ دعوت میں شکایت نہیں کرتے ہیں، میاں آپ نے ہمیں بلایا نہیں، حالانکہ اس میں بھی شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے شکایت نہیں کی عبد الرحمن ابن عوف سے، تم نے نکاح کر لیا ہمیں نہیں بلایا، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غمی میں شکایت کر رہے ہیں، تیجے کی دعوت کی آپ نے ہمیں بلایا نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب کی ہمارے وہاں جب کوئی مرے گا کارڈ چھپوائیں گے، تمہارے وہاں بھیجیں گے۔ یہ کیا ہے؟ جانتے ہیں مگر پھر بھی وہی راستے پر چلے جا رہے، یہ غضب والا راستہ ہے۔ اللہ اس راستے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جانتے ہیں اہل سنت و جماعت برحق ہیں، جانتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن کی پاک دامانی کے سلسلے میں آیات نازل ہوئی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ یہ جاننے کے بعد کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ یہودیوں والا راستہ ہے، یہ غضب والا راستہ ہے۔ اللہ ہی سے اللہ بچائے گا جب ہی بچ پائیں گے، نہیں بچائے گا تو پڑھے لکھے بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، مگر پھر بھی نہیں عمل ہو پا رہا۔ کیوں؟ وہی بات ہے، اللہ نے توفیق نہیں دی۔
اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک دعا آپ نے مانگی اور اس کی ضرورت سب کو ہے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اتنا نہیں کافی ہے، وارزقنا اتباعہ، اور حق کو ماننے کے بھی، یہ تو ہو سکتا ہے ٹھیک یہی ہیں، مگر ہو سکتا ہے جاننے کے باوجود ضد میں آدمی نہ مانے۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں، نہیں دیکھ لیا چاند ہو گیا اور اعلان بھی ہو گیا چاند ہو گیا عید کا، اور جب عید کا چاند ہو جائے تو روزہ رکھنا کیا ہے؟ بولو حرام ہے۔ کہنے لیکن یہ جن لوگوں نے اعلان کیا ہے وہ سب دیوبندی ہیں، اس لیے ہم اسے مانیں گے نہیں، اور ہمارے وہاں تو کل روزہ ہوگا۔ آپ بتائیے کیا خالص ضد ہے، ضد معلوم ہے، ثابت ہو چکا، اور سب کو حرام کام میں مبتلا کر رہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ شیخ سدو کا بکرا، جانتے ہیں آپ شیخ سدو؟ جانتے؟ سید سالار مسعود غازی، بڑے پیر صاحب کا مرغا 11ویں والا، اور شیخ سدو کا بکرا، ان کے نام سے بکرا ذبح کر کے ہوتا ہے۔ تو وہ کسی بھی بزرگ کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اگر جانور کو ذبح کیا جائے، اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر 1000 مرتبہ پڑھا جائے، جب بھی وہ حرام ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، ان کھانا کھلا دو، نیت کرو ان کو ثواب مل جائے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ان کی نیت سے وہ راضی ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اگر نہیں 11ویں کریں گے تو لڑکا ان کا مر گیا تو ہمارا بھی مر جائے گا، تو شرک ہے۔ تو دہلی میں ایک بزرگ تھے ہمارے، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم، شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے ایسا بکرا حرام ہے، اس کا کھانا حرام، کھلانا حرام۔ کچھ لوگ ان کے مخالف مولوی تھے، وہ دوسرے طبقے کے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ یہ بالکل حلال ہے، وہ جائز ہے، وہ کرنا چاہیے، وہ یہ کہتے تھے۔ تو دلی میں ایک آدمی تھا، وہ بڑا عجیب و غریب آدمی تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے امتحان لے لیا، اس نے یہ کیا کہ وہ وہی والا بکرا جو تھا شیخ سدو کا بکرا ذبح کر کے اس سے بریانی اس نے بنوائی، کھانا تیار کرایا، اور اس کے بعد وہ حضرت شاہ اسحاق صاحب کے پاس گیا۔ اس نے بتایا نہیں کہ کیسا کھانا ہے، انہوں نے کہا حضرت آپ کی دعوت، تشریف لے آئیے، اور حضرت آ گئے، ان کو ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ پھر وہ ان لوگوں کے پاس گیا، ان مولویوں کے پاس گیا جو کہتے تھے شیخ سدو والا بکرا جائز ہے، حلال ہے، کرنا چاہیے، وہ پکانا چاہیے، وہ کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے، ان کی دعوت دی ہے۔ بھائی کس کو دعوت دی؟ یہاں دعوت ہو رہی، وہ سو رہے ہیں، پتہ ہے پوری دعوت ختم ہو گئی۔ تو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا ان کو بھی دعوت دی کہ آپ کی دعوت ہے، وہ لوگ بھی آ گئے، مگر وہ لوگ جب آئے تو ان کو الگ کمرے میں بٹھایا، نہ ان کے بارے میں ان کو پتا، نہ ان کے بارے میں ان کو پتا۔ دسترخوان سج گیا، اب اس نے دونوں کو لوگوں کو بلایا، جو حرام کہتے تھے مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد اسحاق، اور جو لوگ اسے جائز اور حلال کہتے تھے ان کو بھی بلایا۔ دسترخوان پہ جب دونوں بیٹھ گئے آمنے سامنے تو اس نے کہا سنیے، کھانا کھانے سے پہلے یہ شیخ سدو کا بکرا ہے، میں نے اس کو ذبح کر کے بریانی پکوائی ہے، آپ کی دعوت دی ہے، جو اس کو حلال سمجھتا ہو وہ کھائے، جو حرام سمجھتا ہو وہ نہ کھائے۔ تو شاہ محمد اسحاق صاحب تو پہلے ہی حرام کہتے تو انہوں نے تو نہیں کھایا، مگر لطف کی بات یہ ہے کہ جو اسے حلال کہتے تھے مولوی، انہوں نے بھی نہیں کھایا، انہوں نے بھی نہیں کھایا۔ تو اس نے کہا بھائی یہ اگر نہیں کھا رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے یہ حرام کہتے ہیں تو نہیں کھا رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تو کہنے لگے صحیح تو وہی ہے جو یہ کہتے ہیں، صحیح بات وہی جو یہ کہتے ہیں، ہم ان کی ضد میں کہتے ہیں یہ حلال ہے، مگر جب یہ حرام ہے، ہم جانتے ہیں یہ حرام ہے، تو ہم کیسے کھا لیں؟ دیکھا آپ نے، جانتے ہیں اور جاننے کے بعد مان نہیں رہے،
ٹانگ ٹوٹی ہی صحیح پھر بھی اڑائے رکھیے. یہ مزاج کیا ہے انسانوں کو ہوتا ہے, یہ بچ نہیں سکتا آدمی. کبھی کبھی آدمی اپنی خفت مٹانے کے لیے ایسا کرتا ہے, اور ہر دور میں ایسے لوگ ہوئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا, وہ کھانا کھا رہا تھا, الٹے ہاتھ سے کھانا. کوئی صحابی تو کھائے گا نہیں کبھی, سوچ لیا کون ہوگا الٹے. آپ نے فرمایا دائنے ہاتھ سے کھاؤ. اب اتنے مجمع میں کسی سے کہہ دیا جائے تو واقعی اگر اس کے دل میں عقیدت ہے تو برا نہیں مانے گا. انہوں نے صحیح راستہ بتا دیا, صحیح طریقہ معلوم ہو گیا. لیکن اگر اس کے عقیدت نہیں ہے تو برا, وہ کھسیا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا میرا سیدھا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ الٹے ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہیں؟ سیدھا ہاتھ میرا منہ تک اٹھتا ہی نہیں, جاتا ہی نہیں. آپ نے فرمایا لستطعتا, خدا کرے کبھی نہ اٹھے. حالانکہ اس نے جھوٹ بولا تھا. نبی کے سامنے جو جھوٹ بولے اس سے بڑا بے حیا کون ہوگا؟ اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ منافق تھا. اللہ کے نبی نے کہا, اور اس کے بعد وہ سچ ثابت ہو گیا, کبھی اس کا ہاتھ سیدھا منہ تک گیا ہی نہیں. اس لیے اللہ کہہ رہا یہ مرض کسی میں بھی ہو سکتا ہے. اس مرض سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ سے کہو اللہم ارنا الحق حقا, اے اللہ حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور وارزقنا اتباعہ, اے اللہ حق کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے. ایسا ہو جائے گا حق تو ہے مگر مانے گا نہیں ضد میں. دوسری چیز وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, اور اے اللہ باطل کو باطل, غلط کو غلط, حرام کو حرام, بدعت کو بدعت, اے اللہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما, اور اس سے بچنے کی بھی. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں ہے. تو فرمایا مغضوب سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہودی. صرف یہودی نہیں, یہودیوں کے طریقے پر چلنے والے, یعنی جن کو علم ہے, جانکاری ہے, اس کے باوجود وہ کوتاہی کر رہے عمل کرنے میں, مانتے نہیں ہیں, اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں. جب آدمی جانتا ہو اور اس کے خلاف کرے تو اس پر غصہ نہیں آتا نا؟ بولو, اس پہ زیادہ غصہ آتا ہے, اس لیے مغضوب ہے وہ. وَلَضَّالِّينَ, ان کے راستے پہ نہ چلائیے جو بھٹک گئے. اس سے مراد کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس سے مراد عیسائی. کون مراد ہے اس سے؟ عیسائی. عیسائی کا مطلب کیوں ہے ضال گمراہ؟ کہا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا, ان کے پاس علم نہیں تھا, یہ راستے سے بھٹک گئے. لہذا وہ لوگ جو نہ جاننے کی وجہ سے سیدھے راستے پر نہیں ہیں وہ بھی گمراہ ہیں, ان کو بھی سزا ملے گی. مگر بڑے مجرم وہ ہیں جو جانتے اور جاننے کے بعد بھی نہیں مانتے. جتنے بھی گمراہ فرقے دنیا میں ہیں کتنے ہیں؟ کہا میری امت میں 73 ہوں گے, ہے نا, 72 جہنم میں جائیں گے. یہ سب ایمان والے ہوں گے مگر گمراہ ہوں گے سب. جتنے گمراہ فرقے ہیں اگلوں میں یا پچھلوں میں, ان گمراہ لوگوں کی دو ہی قسمیں ہیں. یا تو وہ جانتے ہیں لیکن جاننے کے بعد مانتے نہیں ہیں, یا پھر وہ ایسے ہیں جن کو صحیح مسئلہ معلوم نہیں ہے اور نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں. اللہ نے دونوں کا ذکر کر کے کیا کہا؟ ہم سے تم دعا مانگ لینا. کیا؟ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما. یعنی اے اللہ ان لوگوں کا, خدا بتا رہا, ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اور کن پر انعام ہوا ہے اللہ نے وہ بھی بتایا. کون کون؟ بھول گئے پھر؟ کئے طبقے ہیں وہ؟ انبیاء, شہداء, صدیقین, شہداء, صالحین. انبیاء نبی تو ختم, آخری نبی. لیکن صراط مستقیم اگر سمجھنا ہے تو اور لوگوں کو بھی اللہ نے شامل کر دیا. کیا؟ اولیاء اللہ تو ہیں. اولیاء اللہ جس راستے پہ چل رہے ہیں, اس راستے پہ چلنا یہی ہے صراط مستقیم. جس کا کوئی عمل نبی کی سنت کے خلاف ہو وہ آدمی ولی ہو ہی نہیں سکتا. ولی وہی ہوگا حلال و حرام کی تو پرواہ کرے گا, فرائض کی تو پابندی کرے گا, اس کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو. بڑے پیر صاحب سے کسی نے کہا یہاں ایک بزرگ ہیں اور وہ پانی پہ نماز پڑھتے ہیں. کہنے اچھا, کہا زمین پہ بھی کہیں نماز پڑھتے ہیں؟ کہاں. کہا ذرا مجھے دکھاؤ. انہوں نے دیکھا وہ سجدہ جو کیا, کہنے یہ آدمی بزرگ نہیں ہو سکتا.
کیوں؟ کہ اس کا سجدہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ کیوں؟ سنت سجدے میں یہ ہے آدمی کی مردوں کی انگلیاں جو ہیں وہ کیا ہوں؟ ملی رہیں، مردوں کو بھی عورتوں کی ایک حال پہ، اور جب رکوع میں گھٹنوں کو پکڑیں تو انگلیاں کھلی رہیں، اور جب سجدہ کریں تو انگلیاں ملی۔ کئی سے آدمی کی انگلیاں کھلی ہوئی ہیں، لہذا یہ بزرگ نہیں ہو سکتا۔ بزرگ وہی ہے جس کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، چاہے وہ ہوا پہ اڑے یا نہ اڑے، چاہے اس سے کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو، کوئی چمتکار دکھائے نہ دکھائے۔ ایک صاحب لوگ یہی سمجھتے ہیں جو آدمی کوئی چمتکار دکھا دے بزرگ یہی ہے۔ ایک صاحب کے پاس گئے اور وہ یہی سوچ کے آئے تھے یہ بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ دکھاتے ہوں گے کرامتیں شوب دے۔ تو اس کے بعد کچھ دن رہے اور جانے لگے، خیریت؟ کل ہم سمجھ کے آئے تھے، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ بڑا نام آپ کا سنا تھا، آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، لیکن ہم نے تو دیکھا کوئی کرامت آج تک آپ نے نہیں دکھائی۔ تو بزرگ کیا کہنے لگے، اللہ کے بندے یہ بتا، اتنے دن تم رہے ہو، میرا وہ کون سا کام تھا جو نبی کی سنت کے خلاف تھا؟ بتا دو مجھے۔ کہ اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں، ہر عمل سنت کے مطابق ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے صراط المستقیم کیا ان لوگوں جن پر انعام ہوا۔ انبیاء دنیا سے چلے گئے، صدیقین بھی ہیں، شہید بھی ہیں، اور اولیاء اللہ بھی، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے سے بچا لیجئے جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو جانتے تھے اور جاننے کے بعد انہوں نے نہیں مانا، جو علم رکھتے تھے اس کے باوجود انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اب آپ بتائیے ہر بے نمازی آدمی اس میں آیا نہیں آیا؟ علم ہے، نماز فرض ہے اور نہیں پڑھ رہا ہے، یہ مغضوب ہے، اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوگا۔ اور ایسے لوگ مسلمانوں کے ہر گھر میں ہیں، ارے ہے نہیں ہے بولو؟ نماز پڑھیں گے تو رحمت نازل ہوگی، اور نہیں پڑھیں گے تو غضب۔ اور ان کو پال بھی رہے، پرورش بھی کر رہے، ان کی ضدیں بھی پوری کر رہے، کون ذمہ دار ہے ان کے بے نمازی ہونے کا بتائیے؟ ماں باپ ہی تو ہیں۔ جمعے میں جتنی بھیڑ ہوتی ہے اتنی بھیڑ بتائیے عشاء میں ہوتی ہے کبھی؟ جمعے کے دن عصر میں ہوتی ہے کبھی؟ کیوں؟ وجہ کا وجہ صرف یہ ہے اس بچے نے ماں باپ کو، چچا کو، پڑوسی کو، دادا کو، سب کو دیکھا، یہ کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے مگر جمعہ کبھی نہیں چھوڑتے، جمعے کا پابند ہو گیا۔ اگر یہ ہر نماز کے پابند ہوتے تو بچہ بھی ہر نماز کا پابند ہوتا۔ اس میں ہمارا بھی دخل ہے، ہماری بھی ذمہ داری۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، جو جانتے تھے اور مانتے نہیں تھے، جو جانتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے۔ ولا الضالین کے راستے پہ نہ چلائیے جو گمراہ ہو گئے، جن کے پاس علم نہیں تھا وہ بہک گئے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے لگے، خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ کیوں؟ ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ سمجھے جو مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں لہذا یہ خدا ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا زندہ یہ نہیں کرتے، زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یہ معجزہ ہاتھ نبی کا ہے مگر کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دھوکہ کھا گئے بیچارے۔ یہ کیا ہے؟ ولا الضالین ہے۔ کہا جب یہ صورت پوری ہو جائے تو کیا کہو گے؟ کہا آمین۔ کہا آمین کیا ہے؟ مہر کی طرح ہے، اگر مہر لگا دی گئی تو دعا قبول ہوگی، مہر نہیں لگی دعا قبول نہیں۔ آمین کہیں۔ آمین کے معنی کیا ہے؟ آمین کے معنی ہے اے اللہ ایسا ہی ہو، اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اس لیے آمین ہم لوگوں کو سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے۔ کیوں؟ دعا ہو رہی ہے، دعا میں کہنا ہے اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ مطلب اے اللہ ایسے ہو، اے اللہ ہر طرف سے خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، ہر طرف مارے جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے، رسوا ہو رہے، کہہ لے آمین۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ جیتے ہیں اور اسی طرح ہو، یہ سوچ سمجھ کے کہیے آمین۔
اس دعا کے اوپر آمین کہنا سنت ہے، مگر یہ قرآن میں شامل نہیں۔ اگر قرآن میں ہوتا تو قرآن میں لکھا ہوتا۔ اس کے معنی استجب، اے اللہ قبول فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم آمین کہتے ہو تو پتہ ہے اکیلے تم نہیں ہوتے ہو، فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے اگلے پچھلے سب معاف۔ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اچھا فرشتوں کی آمین کس نے سنی؟ بولو، سنی کسی نے؟ ارے سنیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کا مطلب کہتے ہیں 100% برحق ہے، مگر سنی کسی نے؟ اس کا مطلب فرشتے کیسے آمین کہتے ہیں؟ کیسے کہتے ہیں؟ زور سے کہتے ہیں دھیرے سے؟ تو پھر آہستہ سے کہتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں کو کیسے کہنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو بھی آہستہ کہنا چاہیے۔ اور ساتھ زور سے آمین جس نے نہیں کہی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ جو غیر مقلد ہے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ زور سے آمین بہت زور سے، ایک صاحب تھے ان کے وہاں، وہ غیر مقلد ہی تھے مگر وہ اہل حدیث تھے باقاعدہ، تو ایک صاحب نے زور سے آمین کہا، وہ سمجھے حضرت بہت خوش ہوں گے، انہوں نے کہا یہ آمین کس نے کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے کہا تھا۔ وہ آئے ایک کنٹاب مارا، کہ یہ کیا ہے؟ کہا آمین کہنے کے لیے ہم نے کہا، اذان کہنے کے لیے تھوڑی نہ کہا ہے۔ تو آمین اس لیے زور سے میں اذان کہہ رہا ہوں۔ آمین دھیرے سے کہا جائے یا زور سے، یہ دونوں طرح اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ رفع صوتہ، اپنی آواز آپ نے قال آمین ورفع بہا صوتہ ومد صوتہ، آپ نے آمین کہا، آواز بلند کی۔ دوسری روایت میں خفض صوتہ، آپ نے آہستہ سے آمین کہا۔ جب دونوں باتیں ہیں تو عمل کس پہ کیا جائے؟ کس پہ کیا جائے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم لوگ ماننے والے ہیں نا، امام صاحب کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ آمین کیا ہے؟ دعا۔ کیا ہے آمین؟ دعا۔ اور دعا کیسے مانگنا چاہیے؟ کہا قرآن سے پوچھو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے مالک سے دعا کیا کرو آہستہ آہستہ، چپکے چپکے۔ اس کا مطلب کیا؟ وہ آمین قرآن کہہ رہا، کیسے کہی جائے؟ آہستہ۔ پھر اللہ کے نبی نے زور سے کہی، کہا ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت۔ کیا ہے؟ حدیث اور سنت۔ اسی میں جب آدمی نہیں سمجھ پاتا تو گمراہ ہو جاتا، اور لوگ گمراہ کر دیتے ہیں۔ حدیث کا مطلب ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام اگر کیا یا کچھ کہا زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ حدیث ہے۔ اور جس کام کو آپ نے زندگی میں بار بار کیا وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ آپ نے آمین ہمیشہ آہستہ کہی اور ایک مرتبہ آپ نے آواز بلند کر دی، تو حدیث سے یہ ثابت ہے مگر سنت نہیں ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزیں مضبوطی سے تھام لو، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری حدیث۔ یہ کہا، کیا کہا آپ نے؟ میری سنت۔ اس لیے ہم لوگوں کا لقب کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کس کام کو ایک مرتبہ کیا اور کس کام کو آپ نے بار بار کیا، یہ کون بتائے گا؟ بتاؤ، کون بتائے گا؟ اب سوچ رہے ہیں، یہ بڑے پیر صاحب بتائیں گے؟ امام بخاری بتائیں گے؟ امام مسلم بتائیں گے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ وہ بتائیں گے جنہوں نے نماز پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھا، آپ کے پیچھے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، جو آپ کے بالکل صف اول میں کھڑے ہوتے تھے، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، یہ صحابہ ہیں۔ کوئی بھی خلفائے راشدین میں سے، چاروں خلفاء میں سے کوئی بھی خلیفہ جب نماز پڑھاتے تھے تو آمین بلند آواز سے نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کیسے ہے؟ آہستہ کہنا۔ جائز تھوڑی سی آواز بلند کر کہہ دینا جائز، حرام نہیں ہے، مگر زیادہ بہتر، زیادہ افضل کیا ہے؟ آہستہ سے کہنا۔ یہ لڑنے کی چیز نہیں ہے، مگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس میں لڑائی پہ آمادہ کر، تم لوگ زور سے آمین نہیں کہتے ہو لہذا تم لوگوں کی نماز نہیں ہوئی، یہ تو بالکل غلط ہے۔ تو مستحب ہے۔ آمین کے معنی ہے اے اللہ ایسے ہی ہو، آمین بھی کہہ سکتے ہیں، آمین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور روایت میں یہ آتا ہے کہ مجنوں کا نام سنا ہے نا؟ مجنوں، تو مجنوں صاحب جو تھے ان کے ابا ان کو لے گئے، کہاں؟ حرم۔ جیسے لوگ لے جاتے ہیں نا بگڑے ہوئے لوگوں کو
کہتے ہیں ان کو جماعت میں بھیج دیجیے، یہ سدھر جائے گا۔ بہت سارے لوگ بگڑے ہوئے لوگوں کو کہاں عمرہ کرانے لے جاتے ہیں، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ان کے ابا بھی لے گئے مجنوں کو حرم شریف اور کہنے لے دعا مانگو یہاں۔ کہنے کیا دعا مانگو؟ کہ یہ دعا مانگو، اللہم لا تسلبنی حب لیلا، اللہم اسلبنی حب لیلا، اے اللہ لیلا کی محبت ختم کر دے، یہ مانگو دعا۔ تو مجنون نے دعا مانگی، اللہم لا تسلبنی حب لیلا، اے اللہ لیلا کی محبت ختم نہ کیجئے۔ وہ کہنے کہو دعا مانگو ختم ہو جائے، ختم نہ کیجئے۔ الہی تبت من کل المعاصی، اے اللہ، وہ عرب تھا، مجنون جو تھا، یہ تو سنتے ہیں نا، یہ عرب تھا، اس کیا کہہ رہا ہے؟ الہی تبت من کل المعاصی ولیکن من حب لیلا لم اتوب۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ ہر گناہ سے توبہ کر رہا ہوں مگر لیلا کی محبت سے توبہ۔ اور اوپر سے کیا کہہ رہا ہے؟ شعر، عربی شاعر بھی تھا، کہلا وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ، اللہ اس بندے کو اوپر رحم فرمائے جو میری دعا پہ آمین کہہ دے۔ یعنی دعا بھی مانگ رہا ہے پہلے، اور ابا کو جلانے کے لیے کہہ رہا جو آمین کہہ دے اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے۔ تو غردے کی آمین کے معنی کیا ہے؟ استجب، قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ایسا ہی ہو۔ تو سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد نماز کے اندر بھی، نماز کے باہر بھی، جب آدمی دعا کر لے تو کیا کہنا چاہیے اسے؟ آمین کہے، اور اتنی آہستہ سے کہے کہ پڑوسی کے کان میں آواز نہ جائے، خود اس کے کانوں میں آواز آ جائے، اتنا کافی ہے۔ بہت سے لوگ تو نماز پڑھتے ہیں دوسروں کو عاجز کرتے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں اور وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑوس والا آدمی بیچارہ پڑھتے پڑھتے بھول جائے، کونے میں نماز پڑھتے ہیں، وہ پوری مسجد میں آواز جا رہی ہے۔ یہ بھی اذیت پہنچانا ہے، اور دوسروں کو اذیت پہنچانا کیا ہے؟ یہ تو گناہ کا کام ہے، اور بیچارے ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ معذور ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مہربانی سے سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما، اس کی برکت سے اللہ شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہدایات، جو مسائل اور احکامات تو نے سننے اور سنانے کی توفیق دی ہے، عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو دعاؤں کے طالب ہیں، جن کا ہم پر حق ہے، جو امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ برادران وطن کے دلوں میں محبت پیدا فرما۔ اے اللہ جو لوگ نفرت کی سازشیں اور منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام فرما دے، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے، یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ محمد حماد ایک بچہ ہے جو بیمار ہے، اس کے پیٹ میں پانی اور پھیپھڑے میں پانی آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کے حال پر رحم فرمائے، اس کو شفا عطا فرمائے، اور تمام امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔